اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ. علم و ادب کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسلامی بھائی پٹی پر ہی رہیں، صفوں کی مہربانی کیجیے، آگے نہ آئیں کیونکہ پھر مغرب کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت بھی کر لیجیے. اور جو آگے آ چکے ہیں مہربانی کر کے پیچھے تشریف لے جائیں پلیز. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ اب اس نماز کے بعد جب دوسری نماز ہے تو پھر صف نہیں چھوڑنی چاہیے. ہم سب کو اپنی صفوں بیٹھنا چاہیے. کونوں میں اسکرینیں بھی ہیں، آپ کو اسکرین سے بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن آپ آگے آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر دوسروں کو تکلیف ہونے کی امکانات بڑھ جاتے ہیں. ایک شکاری نے چڑیا کا شکار کیا. اب اتنی سی ننھی منی سی چڑیا تھی. تو چڑیا نے اس کو کہا کہ تو مجھے شکار کر کے کرے گا کیا؟ کہ تیرا گوشت بھون کے کھاؤں گا میں. کہ مجھ سے تیری مٹھی بھرتی نہیں ہے، تیرا میرے گوشت سے تیرا پیٹ کیا بھرے گا، اتنی سی تو ہوں میں. دیکھ تو مجھے چھوڑ دے، میں تجھے 3 ایسی باتیں بتاؤں گی جو تجھے فائدہ دے گی. مجھ سے تجھے گوشت ملنا کوئی ایسا ہے نہیں، فائدے کی باتیں لے لے. ایک بات تو میں تجھے ابھی بتا دوں گی اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو، اور میں چھوڑنے کی بات کہی تو. اور ایک بات میں تجھے بتاؤں گی اس درخت پر بیٹھ کر، اور تیسری بات بتاؤں گی میں اس ٹیلے پر بیٹھ کر جو چھوٹی سی پہاڑی تھی. تو شکاری سوچ رہا تھا کہ چل میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، پہلی بات بتا. تو اس نے پہلی بات بتائی کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے چلی جائے نا اس پر افسوس نہیں کیا کر. جو گزر گیا ہے اسے گزر گیا، اب اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے. تو سب اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے افسوس نہیں کرنا چاہیے. اب وہ اڑ کر ٹیلے پر چلی گئی، درخت پر چلی گئی سوری.
تو اس نے کہا کہ چیز دوسری بات بتا. تو اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ناممکن جو بات ہو اس پر کبھی یقین نہیں کرنا. دو باتیں ہو گئیں. کہ ٹھیک ہے بھیا، ایک تو افسوس نہیں کرنا اور دوسرا ناممکن بات پر یقین نہیں کرنا. اب یہ اڑ کر تیسرے ٹیلے پر جانے لگ گئی. تو کہا چل اب تیسری بات بتا. تو کہا تیسری بات کہ تو بڑا، تیسری بات سے پہلے یہ بات ہے کہ تو بڑا بد نصیب آدمی ہے. میرے اندر 1.5 چھٹانگ کے 2 موتی تھے. اگر تو مجھے کاٹ دیتا تو تجھے وہ 2 موتی مل جاتے. اب وہ سر پر ہاتھ رکھ کر افسوس کرنے لگا، او یہ میں نے کیا کر دیا، اس کی باتوں میں آ گیا. اب وہ افسوس کرتے کرتے بولا چل اب تیسری بات تو بتا. بولا جب 2 باتوں پر تجھے عمل نصیب نہیں ہو تو میں تیسری بات کیا بتاؤں. کہ ایک تو یہ کہ تو نے میرے اڑنے پر افسوس کیا کہ تو نے مجھے چھوڑا کیوں. دوسرا یہ کہ میرا اپنا وزن چھٹانگ بھر نہیں، میرے اندر 2 1.5 چھٹانگے موتی کدھر سے آئیں گے. ہاں بولے جب یہی ہے. اب وہ افسوس ہی کرتا رہا کہ اب تجھے تیسری بات بتا کر کیا کروں گی میں. یہ احیاء العلوم میں اس طرح کا ایک سمجھانے کے لیے نقل کیا جاتا ہے. تو اب اس میں ہمیں جو سمجھنا، ایک تو ہے کہ لالچ، اس بندے کو لالچ ایسی ہوئی کہ وہ جو ہاتھ میں تھا وہ بھی چلا گیا. ویسے بندہ جب لالچ میں آتا ہے تو جو ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ بھی چلا جاتا ہے. ایک کتے کو ہڈی مل گئی. اب کتے کو ہڈی ملی، اب وہ ہڈی لے کر دوڑنے لگا تو اس کی نظر جو تھی نا نہر پر پڑی، پانی بہہ رہا تھا. تو اس نے نہر کو دیکھا تو نہر میں اس کو اپنا ہی عکس نظر آیا. اب جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اس کو کتا ہی نظر آیا، اس کے منہ میں بھی ہڈی. اور وہ بولے کہ میں اس سے یہ بھی ہڈی لے لوں. پھر خیال آیا کہ یار اپنے وہ ایک ہڈی تو ہے، دوسری ہڈی لے کے کیا کریں گے. پھر وہ 2 ہڈیاں ہو جائیں گی، حرج کیا لینے میں، جھپٹا ماریں گے، اس سے ہڈی میں چھین لوں گا. تو کتا اب پانی میں دیکھ رہا ہے، پانی میں اس کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہے. اس نے جیسے ہی اس ہڈی کو لینے کے لیے منہ کھولا تو جو منہ کی ہڈی تھی وہ بھی گئی. تو بعض اوقات بندہ لالچ میں جو اس کے ہاتھ میں نا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اللہ پاک کے دیے پر بندہ صبر کرے، اللہ پاک کے دیے پر بندہ شکر کرے. اللہ پاک کی نعمتوں کا جس قدر شکر ادا کرے گا اللہ پاک اپنی نعمتیں اور بڑھا دے گا. تو اللہ پاک ہمیں لالچ والی جو طبیعت ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. جب بھی کوئی بات سنیں سوچ سمجھ کر سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. بعض اوقات بیان وغیرہ میں عموماً اسلام میں کہتے ہیں یار کوئی نئی بات سناؤ، تو بھی اس سے کبھی بات کی یا پرانی بات پہ کتنا عمل کیا بھیا یہ بتا دو، یا پرانی باتیں کتنی یاد ہیں یہ بتا دیں. تو پرانی باتیں نہ پتہ ہوتی، نہ پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں، نہ پرانی باتوں پر عمل ہوا ہوتا ہے. لیکن نئی بات سننے کا جذبہ شاید ہم میں سے سب کو ہے کہ نہیں، کوئی نئی بات بتاؤ، کوئی نئی بات بتاؤ، کوئی نیا واقعہ سناؤ. اور بس یہ ہم بعضوں کا لذت کے لیے بھی سن اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل عمل ہے کہ سنیں اور عمل کریں، سنیں اور عمل کریں، سنیں اور عمل کریں. جب ہمیں یہاں سے کہا جائے کہ یہ عمل کرو نیکی ملتی ہے تو ہمارا کام اس پر عمل کرنے میں آ جاتا ہے. کہ علم جو ہے نا، علم یہ عمل کو پکارتا ہے. علم عمل کو پکارتا ہے. اگر عمل جواب نہیں دیتا تو علم چلا جاتا ہے. ہمارے پاس علم تو بہت سارا آ جاتا ہے. روزانہ بدری مذاکرے میں بیٹھتے ہیں، روزانہ مبلغین کے بیانات سنتے ہیں، روزانہ حلقوں میں ہماری شرکت ہوتی ہے، روزانہ کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. لیکن اگر ہم اپنے علم پر غور کریں تو اس کے مطابق جو عمل کرنا ہے نا، اس عمل میں ہم بڑے کمزور واقع ہوتے ہیں. تو اپنے علم پر عمل کرنے کی طرف آنا چاہیے. کہ ہمیں جب پتہ چلا مسواک کا علم پتہ چلا، بھائی مسواک کرنا سنت ہے تو پھر مسواک کی طرف آئیں. امامہ شریف پہننا سنت ہے، امامہ شریف کی طرف آئیں. داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے
تو داڑھی کی طرف آئیں، نماز کے تعلق سے، طہارت کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق سے، دیگر عبادات کے تعلق سے، پھر ان عبادات کو برقرار رکھنے کے تعلق سے بھی ہمیں یہاں سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھے ماحول میں رہیں گے، ستھرے ماحول میں رہیں گے، باعمل لوگوں کے ماحول میں رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو برکتیں ملیں گی اور عمل پر استقامت ملے گی۔ جی ہاں، عمل پر استقامت کے لیے باعمل صحبت ضروری ہے، یاد کر لیں۔ ہم جب باعمل اسلامی بھائیوں کی، عاشقان رسول کی صحبت سے نکلتے ہیں نا، ان کی گیدرنگ سے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آہستہ 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 عمل سے بھی بندہ دور ہو جاتا ہے۔ جیسی دوستی ہوگی، جیسی گیدرنگ ہوگی، جیسے ہمارا مطلب کہ سرکل ہوگا، فرینڈ سرکل، موسٹلی اسی طرح کی ہمارے ساتھ پریکٹس آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نمازیوں کی صحبت ہمیں نمازی بناتی ہے، بے نمازی کی صحبت بے نمازی بناتی ہے۔ اللہ پاک سے ڈرنے والوں کی صحبت ہمارے دل میں خوف خدا لاتی ہے، اور جو بے باک ہوتے ہیں، گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں، اور کوئی ڈر نام کی چیز ان کے وجود میں نظر نہیں آتی، بعض اوقات جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو ہمارے اندر بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی کہ یار کچھ فرق تھوڑی پڑتا ہے، یہ بھی تو کر ہی رہا ہے، یہ بھی تو کر ہی رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر جو عاشقان رسول ہیں، گناہ کا راس آنا ہے نا، اللہ کی پناہ، کہ بندہ گناہ کرے اور اس کو کوئی ایسا احساس یا اس کو ایسی چوٹ یا اس کو ایسی کوئی کالنگ نہ آئے کہ وہ فوراً توبہ کر لے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ورنہ بندہ گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے، اور اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، نہ تکلیف ہے، نہ پریشانی ہے، کچھ دکھ نہیں، درد، نہ دل میں گھبراہٹ، نہ سر میں گھبراہٹ، نہ بیماری، نہ پریشانی، نہ بچوں میں پرابلم، نہ کاروبار میں پرابلم، جبکہ وہ کر غلط رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو ڈھیل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ڈھیل ہوتی ہے، اور جب رسی کھینچتی ہے نا، اللہ کی پناہ۔ تو یہ کیونکہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے حلیم، ہاں، یعنی اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ لوٹ آئے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ پاک کی بندگی کی طرف آ جائے، تو اللہ پاک بندے کو مہلت دیتا ہے۔ تو یہ جو ڈھیل ملتی ہے نا، تو ہم کسی کی ڈھیل دے کر خود بے باک ہو جاتے ہیں کہ یار اگر کچھ ہوتا تو اس کو ہو جاتا، میرا دوست یہ کرتا ہے، فلاں تو یوں کرتا ہے، فلاں تو سود کھاتا ہے، فلاں تو رشوتیں لیتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، اس کو کیا کچھ ہو رہا ہوگا وہ تو شاید اس کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ جیسے وہ میں نے پہلے شاید آپ کو سنایا تھا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا، یعنی میں تیری اتنی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا نہیں دیتا۔ اللہ اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ ہم نے تجھے سزا دی ہے، تجھے اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے اپنی مناجات کی لذت چھین لی ہے، یعنی ہم نے تجھ سے جو تو ہم سے دعائیں کرتا ہے، جو تو ہمیں پکارتا ہے، رب کو پکارنے میں جو لذت ہوتی ہے، تو ہم نے جو تجھے یہ لذت جو ہوتی ہے، وہ لذت ہم نے تم سے چھین لی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی دقت ہوتی ہے، بڑا ان کو ذوق آ رہا ہوتا ہے، مگر ہماری اس وقت کیفیت وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ مولا کریم، یہ اتنے رونے والے تیرے بندے ہیں، تو نے اتنوں کو تیری یاد میں رونے کی توفیق عطا کی ہے، مجھے بھی دے دے، میری بھی خطائیں معاف کر دے، میرے دل کو بھی نور نور کر دے، میرے دل کو بھی نرم کر دے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف
جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا. زبان سے کہہ لیں دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے تو زیادہ اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی نیت ہو چکی. اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، تو نہیں کی تھی آپ کر لیں اور اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب یہ کہ اعتکاف کی نیت اللہ کے لیے کی جائے، ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے. چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد بھلے آپ افطار وغیرہ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 18واں روزہ عصر کی نماز کے بعد کثیر عاشقان رمضان، کثیر معتکفین جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ مجھے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، سمجھدار بچے کو بڑے مقتدیوں کی صف میں کھڑا رہنے کی اجازت ہے. اب سمجھدار سے مراد کیا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 12-13 سال کا بچہ ہے جو نابالغ ہے، وہ اس کے اندر میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ صف میں کس طرح کھڑا ہوا جائے، آگے پیچھے دیکھتے رہنا، کھڑے رہنے میں کبھی آگے ہو جانا کبھی پیچھے ہو جانا. اور کچھ بچے اتنے سمجھدار اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ 6-7-8 سال کے ہوتے ہیں مگر وہ بہت اچھی طریقے سے صف میں کھڑے رہنے کا ان کے پاس انداز ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اچھی طریقے سے وہ نماز صف میں بھی پڑھنے کی ان کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اب یہ سمجھدار بچے سے کیا مراد لیا جائے؟ عمر کا حساب ہوگا یا سمجھداری کا حساب ہوگا؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ. سمجھدار بچہ یہاں مراد نماز جس کو آتی ہو ہے نا. یہاں جو سمجھدار جو کہا گیا تو اس کو نماز آتی ہو. اب جس کو نماز نہیں آتی، معنی قراءت بھی نہیں آتی، معنی فاسد کر دیتا ہے، نہ یہ سیکھتا ہے نہ اس کا کوئی یعنی کہ زمانہ کوشش ہے، کچھ بھی نہیں. اور نماز کے مسائل بھی ایسے یہ انگھڑ ہے کہ وہ اس کی نمازیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یا وضو ایسا غلط کرتا ہے کہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے اس کا. تو ایسی صورت میں بڑا آدمی بھی اگر صف میں کھڑا ہوگا صف تو یہ ٹوٹ جائے گی، قطع ہو جائے گی صف. تو اسی طرح بچہ بھی سمجھدار میننگ ہے کہ اس کو نماز پڑھنا آتی ہو، درست نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ صف میں کہیں بھی پہلی صف میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی ایک بچہ ہو تو اس کو ممانعت نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے چھوٹا ہو یا بڑا بچہ یا بڑا کو نماز ایسی آتی ہو کم از کم اس کی نماز ٹوٹتی نہ ہو، فاسد نہ ہو، وہ صف پہ کھڑا ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد جب چھوٹی تھی اب اس کی توسیع جب کی جائے تو کیا اس میں دوبارہ ساری نیتیں کی جائیں گی این مسجد یا فنائے مسجد کے لیے، یا چار دیواری کے اندر ہی ہے چیزیں، وضو خانہ، واش روم وغیرہ، تو جو بھی ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں ہیں وہ وہاں چپل وغیرہ جیسے اتارے جائیں، تو یہ اسی سے متعین ہو جائے گا فنائے مسجد کا؟ نیز معتکف کو اس طرح اب اعتکاف میں وہاں نہانا وغیرہ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ آیا وہ فنائے مسجد میں ہوگا یا خارج مسجد میں؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک بار جو جگہ مسجد کی فکس ہوگی، جیسے جس کو آپ نے عین مسجد کہا، جو نماز کے لیے فکس ہوتی ہے، تو وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو گئی۔ اب اس سے ریورس نہیں ہو سکتے کہ آپ بھائی اتنا اس میں فنائے مسجد کر لیتے ہیں اور اتنا امام صاحب کا حجرہ بنا لیتے ہیں، غسل خانہ بنا لیتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بن گئی۔ اب رہی فنائے مسجد، تو فنائے مسجد کو کا کچھ حصہ چاہیں جیسے داخل مسجد کر لیں تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فنائے مسجد میں غسل خانہ وغیرہ بنا سکتے ہیں، جہاں نہیں تھا اس کے باوجود بنا سکتے ہیں۔ جو ضروریات مسجد کی چیزیں ہیں وہ اس میں بنائی جا سکتی ہیں۔ فنائے مسجد ہوتی ہی ان کاموں کے لیے کہ مسجد سے متصل اور مسجد کی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کسی بندے نے حج کا فارم فل اپ کر کے جمع کروا دیا ہے اور اس کی اماؤنٹ بھی، رقم بھی جمع کروا دی ہے، اور ابھی اس کے جانے میں کچھ وقت ہے، اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، آیا اسے حج کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ راہ حج میں تو نہ ہوا یہ، بلکہ وہ رقم جو ہے اب لوٹے گی نا، یہ وارثوں کی طرف لوٹے گی وہ رقم۔ حج کا ثواب تو اللہ سو حج کا ثواب دیتے تو قادر ہے، ابھی حج کی کوشش کا اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن حج کے راستے میں یہ نہیں ہے۔ اچھا، تو حج تو اس کا یہ نہ ہوا، ویسے حج کے راستے میں بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا، اس ثواب کافی ہے اس میں۔ اچھا، اب یہ کہ جو اس نے رقم جمع کروا دی ہے یہ واپس نکلوائی جائے، وارث نکلوا لیں یا کوئی نکلوا دے اگر وارث چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اور یہ ان میں تقسیم ہوگی جو ورثہ تقسیم ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اس کے قبضے سے نہیں نکلی، اس نے جمع کروائی، جیسے جو حج پہ نہیں جا سکا اس کو ریٹرن ملتی ہے، رقم جو ہے واپس ملتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو کیا وہ سحری کر کے پھر دن میں موسم کے اعتبار سے نیت کرے، یعنی روزے کی نیت کرے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ سوال پہلے آیا تھا یہ۔ جی، یعنی مسئلہ یہی ہے کہ نیت تو اگر نہیں کی اس وقت تو روزہ تو شروع نہیں ہوا اس کا۔ اب وہی صورتحال بنے گی کہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے، جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، اگر اس سے پہلے روزے کے خلاف جان بوجھ کے کوئی کام نہیں کیا تو پھر صبح سے نیت کر سکتا ہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں۔ کیا جھوٹ بولنا جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے؟ جی ہاں، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی اور جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ رشوت لینے اور دینے والے کا کیا انجام ہوگا؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حدیث پاک میں الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ریاکاری ہے، دکھاوا، یہ کس طرح کا گناہ ہے؟ ریاکاری کو حدیث پاک میں شرک خفی کہا گیا، سخت عذاب کی وعید بھی آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا۔ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک کا ہے۔
حدیث پاک میں کہ مجھے سرکار سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک کا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ریا یعنی دکھاوا. اب وہ ریا جو ہے یہ عبادت میں کیا جاتا ہے. عبادت اس مقصد کی جی کہ دیکھنے والے جو ہیں ان کو دکھائے، مطلب اس کی نیت ہو کہ یہ میری عبادت کو دیکھیں، میری عبادت، اور اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کے دل میں میری عزت پیدا ہو، مجھ سے متاثر ہوں، یا مجھے کچھ تحفہ تحائف دیں، رقم دیں، مال دیں. تو اپنی عزت بنانے کے لیے یا مال بٹورنے کے لیے، مال اس سے وصول کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جو نیک یعنی جو عبادت کی گئی، ریا صرف عبادت میں، تو عبادت کی گئی تو یہ ریاکارانہ عبادت ہے، یہ ریا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جھوٹی گواہی دینے کا کیا انجام ہے؟ جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا. جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا کھڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جہنم میں جگہ تیار کر دی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام شمائل احمد ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ گھر کی خواتین روزے داروں کے لیے افطار اور سحری کا اہتمام کرتی ہیں، کیا ان کا افطار اور سحری کا اہتمام کرنا بھی ثواب میں آئے گا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. بالکل ثواب میں آئے گا. اس سے گھر کے افراد کی ذرا دل جوئی بھی ہوتی ہے. شوہر نے حکم دیا تو اس کی اطاعت کرے گی تو اس کی بھی اطاعت کا بھی ثواب ملے گا. اس کی نیت کرے گی کہ میرا شوہر خوش ہوگا اس لیے اچھے سے اچھا احتیاط سے وہ پکائے تو اس کا بھی ثواب ملے گا دل جوئی کا. تو یہ جو کرتی ہیں خدمت بے دلی سے اور تنگ آ کر بوجھ سمجھ کر نہ کریں، اس کو ثواب کی نیتیں کر کے دل جوئی، صلہ رحمی، اپنے جو قریبی عزیز ہیں ان کی صلہ رحمی کی بھی نیت کی جا سکے گی. صلہ رحمی، دل جوئی، اگر شوہر حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت، ساس خوش ہوگی، نند خوش ہوگی، تو یہ سب ان نیتوں سے کریں گے تو ثواب تو ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ جمعے کا روزہ رکھے اور شہر سے باہر چلا جائے تو وہاں جمعے کا ٹائم ہو گیا تو جمعے کی نماز پڑھے گا یا قصر ظہر کی نماز ادا کرے گا؟ برائے مہربانی اس کا جواب دیں. وہ جواب خیر یہ سوال لوگوں کو سست بنانے والا ہے. اصل جمعہ جب اس کو آسانی سے مل رہا ہے تو وہ کیوں محروم رہے گا؟ یعنی قصر یعنی کیوں ظہر پڑے گا؟ جب جمعہ اسے مل رہا ہے ہاں اسے چاہیے وہ جمعہ ہی ادا کرے. جمعہ ادا کرنا بڑی سعادت کی بات ہے. میں محمد امین نقشبندی باڑمیر راجستھان سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض تھی کہ جب مدنی چینل پر تلاوت شروع ہوتی ہے تو اس وقت اگر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس وقت کھانا وغیرہ کھانا بند کر دیا جائے یا پھر تلاوت کو سنتے ہوئے کھانا کھا سکتے ہیں؟ پہلے سے کھانا کھا رہے ہیں اور تلاوت کے لیے حاضر بھی نہیں ہوئے تو اپنا بات چیت جو پہلے سے کر رہے ہیں اور تلاوت ہو رہی تو بات چیت بھی جاری رکھ سکتے ہیں، کھانا بھی جاری رکھ سکتے ہیں. تلاوت سننا فرض اس کے لیے جو سننے کے لیے حاضر ہوا اور تلاوت ہو رہی ہے اور یہ سننے کے لیے آیا ہے تو اس پر فرض عین ہے. خود اسی پر فرض ہے کہ وہ یہ کان لگا کر خالی سننا نہیں کہ آواز آ رہی ہے، توجہ سے سنیں،
کان لگا کر سے مانا یہ ہوتا ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا ایک انتہائی اہم کام ہے۔ رمضان شریف میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کردار اس لیے بھی اہم ہو جاتا ہے کہ افطار سے قبل روڈز پر رش اور ٹریفک حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار روزے کی حالت میں بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں تاکہ روڈ پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن اکثر اوقات لوگوں کی جلد بازی کے باعث ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس حوالے سے ٹریفک حکام کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ لوگوں کو میسج ہے تو صبر و تحمل کریں، تو جس طرح ہم وقت پہ ٹائم دیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ٹریفک کا فلو ہونے نہیں دیتے علاقے میں، اور ٹریفک رواں دواں رکھتے ہیں، تو جس طرح کسی کا ٹائم ضائع نہ ہو، روزے میں گھر پہنچ جائے آرام سے۔ رمضان شریف کا اصل پیغام صبر، تحمل اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو محفوظ بنائیں۔ امیر اہل سنت میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان شریف میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون کیا یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا؟ امیر اہل سنت میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے آپ کیا شرعی رہنمائی فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ افطار کے وقت جلد بازی میں گھر پہنچنے والے افراد کس طرح اپنا وقت مینج کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ٹریفک پولیس کے ساتھ یا کسی بھی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کار ثواب ہے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے تو ثواب تو ملے گا۔ اور اگر قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چالان کر دیں، ان کو یہ بھی اختیارات ہوتے ہیں، اور آپ گاڑی سمیت تھانے پہنچ جائیں اور آزمائش میں آ جائیں، تو اس لیے ان کو بھی برنگ اختیار نہ کیا جائے اس پر، اور یہ جیسا کہتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ ٹریفک قوانین پر تو میں بہت عرصے سے مطلب بولتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے تقریباً مطلب ہماری بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس میں مطلب یعنی کہ ہمیں حادثے سے بچانا، ہمیں زخمی ہونے سے بچانا، ہماری جانیں بچانا اس میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جیسے ون وے توڑیں گے، پھر بہادری بھی کہ ہم نے ون وے توڑ دیا، اگر وہ سامنے سے آنے والے سے ٹکرا جاتے تو بہادری ساری نکل جاتی۔ تو اس لیے ون وے ہرگز نہ توڑا جائے، اور جو اسپیڈ بریکر ہیں یا جو بھی ہیں اس پہ ناراض نہ ہوا جائے کہ اسپیڈ بریکر یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کو اس ٹریفک پولیس یا اس کا جو بھی نظام ہے اس کو اس سے کیا دلچسپی ہے؟ ٹریفک یہ اسپیڈ بریکر سے ہمارے لیے مطلب اسپیڈ یہ کم رکھیں گے تو یہ ٹکرائیں گے کب، ایکسیڈنٹ کم ہوں گے۔ اچھا، اب رہا یہ کہ یہ افطار کے وقت مارا ماری کے گھر پہ ہی پہنچوں، چاہے جماعت چلی جائے مگر کباب سموسہ قضا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ کریں۔ نماز جو ہے یہ کسی مسجد میں آپ پڑھ لیں، افطار کر لیں، وہاں مسجدوں میں ہمارے یہاں تو دھوم سے افطار کا انتظام ہوتا ہے، بلکہ تو انٹرنیشنل دنیا میں جہاں بھی مسجدیں ہیں تو وہاں افطار کا انتظام میرا حسن ذہن ہے کہ تقریباً احتیاطاً تقریباً کہتا ہوں سب مسجدوں میں ہوتا ہوگا، اور لوگ دیتے ہیں اس میں۔ تو اب مسجد میں افطار کیوں نہیں کرتے؟ ہزاروں ہزار مسلمان مسجد میں افطار کر رہے ہیں، تو آپ کیوں اسکوٹر دوڑائے جا رہے ہیں؟ شاید یہ کہ آپ چھپ کر کچھ وہ کھانا چاہتے ہیں جو اب مسجد میں نہیں کھا سکتے، تو بعد میں کھا لیجیے گا۔ مسجد میں افطار کریں، با جماعت اطمینان سے نماز پڑھیں، کھانا کہیں نہیں جاتا کہ گھر پہ جا کر آپ کھانا کھائیں، کیوں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں؟ آپ بھاگے جائیں گے، پھر کلٹی ہو گئی اسکوٹر آپ کی، پھر دوسرے نے اوپر چڑھا دی تو پھر کیا ہوگا؟ جب کسی گاڑی سے ٹکرا گئے یا آپ کی گاڑی نے کسی کو کچل کے رکھ دیا تو پھر دیر تو ہوگی۔ تو ایسا نہیں، گھر کے بدلے ایسا بنے کہ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں کہ ایسا ٹکرائیں، خدا نخواستہ کہ گھر کے بدلے قبرستان پہنچ جائے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ مسجدوں میں آپ افطار کریں، مسجد کو آباد رکھیں، بعد جماعت نماز ادا کریں، اور پھر اطمینان سے گھر پہنچ کر آپ
جو अल्लाह ने नेमतें दी हैं खाएं। मस्जिदों में तो माशाअल्लाह इतना होता है कि अगर खा कर भी फिर बाद लोग इससे होते हैं जो इफ्तार करके इसके बाद नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के फिर खाना खाते हैं इत्मीनान से। तो यूं करके देख लें आप, इससे आपका पेट भी दुरुस्त रहेगा। आप एकदम मतलब हर चीज जल्दी जल्दी उंडेलना धकेलना शुरू कर देंगे पेट के अंदर, तो फिर ये क्या है, बीमार होने का भी तो खतरा है। तो एहतियात करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से अगर सेहत का ख्याल रखेंगे इसका बेसवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। FGR Faisan Global Relief Foundation FGRF के 2 कंटेनर और जो है वो गज़ा पहुंच गए हैं। जनवरी 2025 में जॉर्डन से जो कंटेनर्स भेजे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो गज़ा पहुंच गए और रमज़ान मुबारक के अंदर उनके जो सामान था उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 24 टन आटा यानी 24,000 किलो आटा और 13,000 किलो जो राशन पैक 640 फैमिलीज के लिए हमने भेजे थे, दोनों कंटेनर वहाँ पहुँच गए और अल्लाह की रहमत से रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई। जिन आशिकान रसूल ने ताउन किया कर रहे हैं, अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। इस वक्त तक गज़ा के अंदर जो FGRF कर चुका है इसकी छोटी सी ब्रीफिंग आपको देते हैं। इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फिगर है रमज़ान मुबारक की फिगर्स को मिला के तकरीबन हमारा 4.9 मिलियन लीटर पानी जो है वो गज़ा के आशिकान रसूल में FGRF तकसीम कर चुकी और इसी तरीके से 345,000 हॉट मील्स जो है आशिकान रसूल का खाना वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 5,000 के करीब जो है वो मिल्क एंड डायपर फॉर इन्फेंट्स जो है वो दिया जा चुका है। 400 के करीब जो है अप्रोक्सीमेटली शेल्टर्स जो है फैमिलीज़ को वहाँ पर दिए जा चुके हैं। 1,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई हैं। 6,000 से ज़्यादा कैश असिस्टेंस वहाँ पर सप्लाई किया जा चुका है। इसके अलावा 20,000 लोगों के लिए सर्दियों से बचने का सामान, 1,500 ब्लैंकेट्स और 1,000 करीब मेडिसिन जो है वहाँ पे दिए जा चुके हैं। 8 कंटेनर्स हमारे जो जॉर्डन से 2 अभी जो रिसेंटली पहुँचे, इसके अलावा तुर्की और इजिप्ट से वहाँ पर गए और वो सामान जो है वहाँ पे आशिकान रसूल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी तरह 5,000 हाइजीन किट्स इस वक्त तक फ़लस्तीन के अंदर दी जा चुकी हैं। 1,000 से ज़्यादा हिजाब जो है इस्लामी सिस्टर्स के वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तकरीबन 100,000 kg आटा जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अल्लाह करीम के करम से अल्हम्दुलिल्लाह ये मदद जारी है। आप भी ताउन करते रहें इंशाअल्लाह और इस कार्य खैर में अपना भी हिस्सा मिलाइए। हेल्प अस टू हेल्प देम। अल्लाह करीम हमारे गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमाए और हमें उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी जिंदाबाद, FGRF जिंदाबाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो कौन है? बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा और उम्मुल मुमिनीन है। फिर तो वो बहुत ही अजीम खातून होंगी। वैसे आप में से किसी को मालूम है कि बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाबा जान कौन है? जी जी मुझे मालूम है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाबा जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ओह, यानी उनके तो बाबा जान भी अजीम शख्सियत हैं। इस्लाम के पहले खलीफा और तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सबसे अफजल भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह पाक की बहुत ज्यादा इबादत करने वाली थी और तहज्जुद की नमाज तो पाबंदी से पढ़ा करती थी। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह उन पर भी तहज्जुद की नमाज फर्ज थी? नहीं नहीं, उन पर तहज्जुद की नमाज फर्ज नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह पाक की बहुत ज्यादा इबादत करने वाली थी, इसलिए वो तहज्जुद भी पाबंदी से पढ़ा करती थी। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत इल्म वाली भी थी। इस हवाले से मेरे ज़हन में एक सवाल है कि बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ख़वातीन को दीन सिखाने में क्या किरदार अदा किया है? मेरे ख्याल से इस बारे में अमीर अहले सुन्नत से पूछना चाहिए। प्यारे अमीर अहले सुन्नत ये इरशाद फरमाइए कि बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ख़वातीन को दीन सिखाने में क्या किरदार अदा किया है?
ماشاء اللہ. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کہلاتے ہیں کہ جو مکثرین ہیں، یعنی جنہوں نے کثرت کے ساتھ حدیثیں روایت کی ہیں. ان کی تعداد علماء نے 6 لکھی ہے، اور ان میں خواتین میں سے صرف ایک خاتون یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ سے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان آ کے سوالات کیا کرتے تھے. تابعین کی بہت بڑی تعداد آپ سے علم آ کے سیکھا کرتی تھی. 1500 کے لگ بھگ تقریباً آپ نے احادیث طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں تک پہنچائی ہیں. اور ایک روایت امام دہلوی نے یہ روایت کی کہ اگرچہ کہ اس پر اور بھی تفصیلات موجود ہیں کہ اپنے دین کا 2/3 حصہ اس حمیرہ یعنی عائشہ سے حاصل کرو. دین کا بہت بڑا حصہ یہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اور عورتوں کو خاص طور پر آپ مختلف چیزوں کی تعلیمات دیا کرتی تھی. احادیث طیبہ میں اس کے ذکر موجود ہیں. ان عورتوں کی تعریف فرماتی تھیں کہ جو دین کو سیکھنے کے اندر حیا نہیں کرتی، یعنی ایسی ان کے اندر حیا نہیں ہوتی تھی کہ جو دین کو روکنے سے، دین کو سیکھنے سے روکے. خاص طور پر انصار کی عورتوں کی اس حوالے سے آپ تعریفات کیا کرتی تھیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ پاک نے شیطان کو لعنت فرمائی تو اس نے مہلت مانگی. اللہ پاک نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی. تو اس نے کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اس سے توبہ کو نہیں چھپاؤں گا. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت توبہ کرواتے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں. جی ہاں، جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے. انہیں بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. جو پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ بیت برکت حاصل کر لیں، یعنی طالب ہو جائیں. امیر اہل سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں میں طالب ہوتا ہوں میں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنی مریدوں میں شامل کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما.
सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब। दर्द दिल कर मुझे अता या रब दे मेरे दर्द की दवा या रब दे मेरे दर्द की दवा या रब दे मेरे दर्द की दवा या रब। लाज रख ले गुनाहगारों की मौला, लाज रख ले गुनाहगारों की। नाम रहमान है तेरा या रब। नाम रहमान है तेरा या रब। बेसबब बख्श देना पूछ अमल, बेसबब बख्श देना पूछ अमल। नाम गफ्फार है तेरा या रब। नाम गफ्फार है तेरा या रब। हर भले की भलाई का सदका मुझ बुरे को भी कर भला मुझ निकम्मे से काम ले मुझ निकम्मे से काम ले ऐसे ये निकम्मा हो काम का या रब। ये निकम्मा हो काम का या रब। सबमत रहमती अला गदबी, जब से तूने सुना दिया
آسرا ہم گناہ مضبوط ہو گیا یا رب دیکھ لیتے نہیں کریم کبھی جو دیا جس کو دے دیا جس دوسرا یا رب میں نے سبحان ربی الاعلی خاک پر رکھ کے سر کہا یا رب صدقہ اس دی ہوئی بلندی صدقہ اس دی ہوئی بلندی کا پستیوں سے مجھے بچا حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے تو ہمیں حسن کر کے او مغل خیر خاتمہ یا رب ہو مغل خیر خاتمہ یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. یا رب المصطفیٰ
जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम तेरे गुनाहगार सियाकार ऐसियां शिआर बंदे तेरी बारगाह में रहमत व मग़फ़िरत की भीख लेने के लिए हाजिर है। 18वां रोज़ा पूरा होने को है। या अल्लाह पाक मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम किए जा रहे हैं। ऐ अल्लाह पाक हमारी भी मग़फ़िरत कर दे। अब तक जिनको बख्शा उन्हीं के सदक़े हमें भी बख्श दे। इलाहुल आलमीन हम कहीं मग़फ़िरत से महरूम ना रह जाएं। हमारी भी हतमी मग़फ़िरत फाइनल मग़फ़िरत कर दे। इलाहुल आलमीन हमसे ऐसा राज़ी हो जा, ऐसा राज़ी हो जा, ऐसा राज़ी हो जा कि कभी भी नाराज़ ना होना। तू बस राज़ी नहीं नाराज़ी तू बस सदा राज़ी नहीं नाराज़ी तू ना खुश जी से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला मेरा गमत मग़फ़िरत दोज़ख़ से आज़ादी का साइल हो मेरा गमत मग़फ़िरत दोज़ख़ से आज़ादी का साइल हो माहे रमज़ान के सदक़े में फरमा दे करम मौला। इलाहुल आलमीन गुनाहों की आदतें छूट जाए, नेकियों में हम मशगूल रहें, हमारे वक्त फजूल बर्बाद न हो। ऐ अल्लाह पाक हमें सोशल मीडिया के गुनाहों भरे इस्तेमाल से बचा ले, बल्कि फजूल इस्तेमाल से भी हमारी हिफाजत फरमा। ये हमारा वक्त भी बर्बाद करता है, बाज़ वक़्त गुनाहों में भी डाल देता है। या अल्लाह पाक हमें सब्र अता फरमा, इस मुसीबत से भी हमारी जान छूट जाए, हम सिर्फ ज़रूरतन जायज़ इस्तेमाल करें, ऐसे हो जाए। ऐ अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम कर दे, अपनी पसंद का बंदा बना ले। गुरूर, तकब्बुर, रिया, उज्ब, हसद, बुग़्ज़, कीना और इस तरह के जितने भी मतलब बातिनी अमराज हैं, हम सबको इससे शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक गुनाहों की बीमारियों से सेहत दे दे। इलाहुल आलमीन नेकियां करने वाली सेहत अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमें मुसलमानों के लिए खैर ख्वाह हमदर्द बना दे। या अल्लाह पाक हमारे अंदर नरमी पैदा हो जाए, गुस्से की आदत निकल जाए। या अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म हों, सास बहू के मसले हल हों और अल्लाह पाक सब घराने हमारे शाद खुर्रम रहें, आबाद रहें और मिलजुल कर रहें और हज करें, मिलजुल कर मीठा मदीना देखें। इलाहुल आलमीन हम सबको इसी साल हज नसीब फरमा दे। जब तक जिए हर साल हज करते रहें, मदीने की हाजिरी से मुशर्रफ होते रहें। ऐ अल्लाह पाक हमें सच्चा इश्क रसूल मिल जाए, सच्ची हज की तड़प मिल जाए, मदीने का सच्चा शौक मिल जाए। ऐ अल्लाह पाक हमें सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत अता कर दे, औलिया किराम का इश्क दे दे। ऐ अल्लाह पाक हमें वो दे जो हम मांग रहे हैं और वो भी अता कर जो नहीं मांग पाए। अल्लाह पाक हमारे बीमार शिफायाब हो जाए। हमारे अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जे हो, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है।
والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. یا اللہ پاک 19ویں شب شروع ہو گئی. یا اللہ پاک 18واں روزہ ہم نے افطار لیا. الہ العالمین تو روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گار جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم جن پر واجب ہو چکا ہوتا ہے. اے اللہ پاک ہمارے اعمال تو جانتا ہے, ہمارے گناہوں کو تو جانتا ہے, ہم بھی ہو سکتا ہے اسی لسٹ میں ہوں. اے اللہ پاک تیرے کرم سے چھٹکارا مل جائے تو تیرا احسان ہوگا. الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی نصیب کر دے, ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ پاک ہم پر رحمت فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے بیمار شفا یاب ہو جائیں. بیچارے کیسے کیسے بیمار اس وقت دعا میں ہوں گے. کوئی کینسر کا مریض ہوگا, کوئی ٹی بی کا مریض ہوگا, کسی کو جوڑوں کے درد, کسی کو پیٹھ کا درد, کسی کو پیٹ کا درد, کسی کو بی پی ہائی ہوتا, کسی کو لو, کسی کو شوگر. اللہ پاک سب کو صحت دے دے, سب پر رحمت کی نظر کر دے. بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے دے دے. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے مل جائیں. عاشقان رسول متوجہ. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے, مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, مظلوم قیدیوں کو رہائی عطا ہو جائے. اذان کا جواب دیجیے. وہ بے حساب بخش کے ہیں, بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. कुरान का पैगाम यतीमों के साथ ना इंसाफी ना करो व अन तक़ूमू लिल यतामा बिल